فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق اللہ العظیم. ایک دن ہم بلائیں گے ہر انسانی گروہ کو، تمام انسانوں کو ایک ساتھ ان کے پیشواؤں کی رہنمائی میں. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ عمل پڑھیں گے اور وہاں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. جو شخص بھی دنیا میں اندھا بن کے جیا ہے آخرت میں بھی اس کو اندھا ہی رہنا ہے، بلکہ اس کی راہ تو اور بھی کھو جائے گی. ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ اے رسول تمہیں آزمائش میں ڈال کر اس قرآن سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو. اگر تم ایسا کر لو تو یقیناً وہ تم کو اپنا دوست مان لیں گے، اور اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. اگر یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، تو اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد خود یہ سرزمین میں ٹھہر نہ پائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا قانون ہے. ان سارے رسولوں کے معاملے میں ہم برتتے رہے جو تم سے پہلے دنیا میں آئے، اور تم ہمارے اس قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک ایسا دن ہوگا جب ہم سارے انسانوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کی رہنمائی میں. پچھلے ہفتے درس کا ناغہ ہوا. سلسلہ بیان یہ تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسانوں کو، بنی آدم کو، پوری کائنات میں عزت بخشی ہے، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں، اور ہم نے ان کو رزق پاکیزہ عطا کیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات سے ان کو نمایاں فوقیت بخشی ہے. انسان پر اللہ کا جو احسان ہے اس کا تذکرہ تھا پچھلی آیات میں. اس سے پہلے شیطان کا اور آدم کی کشمکش کا تذکرہ تھا کہ شیطان نے انسان کی عظمت کو چیلنج کیا تو اللہ نے اس کی عظمت کو ظاہر کیا. آخر میں خلاصہ سمٹ آیا تھا کہ انسان کو ہم نے عزت والا بنایا ہے. انسان جو ہے ساری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو اختیار کی طاقتیں دی ہیں، اس کو ہم نے علم کی طاقتیں دی ہیں، شعور بخشا ہے اس کو. ننھا سا انسان ہے لیکن یہ کروڑوں میل کی کائنات کو کنٹرول کرتا ہے. سمندروں میں غوطے لگاتا ہے، آسمان کی پہنائیوں میں چھلانگیں لگاتا ہے، ستاروں کی خبر لاتا ہے، سمندروں کی تہوں کی خبر لاتا ہے. ساری دنیا کو اپنے باندھ کے رکھتا ہے اپنی مٹھی میں، سر اٹھا کے چلتا ہے دنیا میں، رزق پاکیزہ کھاتا ہے سب سے اچھا.
ساری کائنات اس کی محکوم ہے، یہ سب کا حاکم ہے، سب اس کی خدمت کرتے ہیں، یہ کسی کی خدمت نہیں کرتا۔ عزت میں ہے انسان دنیا میں، ہوائیں، چاند، بادل، ستارے، سورج سب اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں دنیا کو، دنیا کی ہر شے کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب اس کی خادم ہے۔ یہ انسان کی عظمت کا بیان تھا جو اللہ نے پچھلے آیت میں بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بہرحال اس فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے انسان نے اگر صحیح راستہ اپنایا تو انسان افضل بھی ہوگا، اور اگر غلط راستے پر اپنایا تو انسان سب سے کمتر بھی ہو جائے گا، سب سے بدتر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے تو اتنا ہی زیادہ وہ یعنی گہرائی میں بھی گرتا ہے، پھر وہ جو جتنی اونچائی پر جاتا ہے تو ٹوٹتا بھی اسی طرح سے ہے۔ اس بلندی بھی مجھے تو نے اٹھایا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے پیالے کی طرح۔ تو بلندی اصل میں پستی کا نام ہے، جتنی بلندی جائے گی نیچے آئے گا تو اتنی نیچے میں آئے گا۔ تو انسان اگر احسن تقویم ہے تو اسفل سافلین بھی ہے۔ والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سب سے بلند ہے انسان، لیکن جب گرتا ہے تو سب سے کمتر ہوتا ہے، سب سے ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ بہترین تلوار ہے، اچھا کام کرے گی، بہت بڑھیا کام کرے گی، اگر بہت اچھی تلوار ہے لیکن گردن بھی اتنی بڑھیا کاٹے گی، صفاکی بھی اتنی زیادہ کرے گی۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں اگر آپ پتھر دے دیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا رائفل سے پہنچائے گا۔ بہترین اسلحہ تو اور بھی زیادہ اگر غلط راہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو اور بھی زیادہ تباہی لائے گا۔ تو انسان چونکہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اس لیے جب غلط راہ پہ استعمال ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ تباہ ہی لاتا ہے اور بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ انسان کے مقام کا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، کون افضل ہوا اور کون مفضول ہوا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ایک دن فرمائے گا۔ یہ تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم سارے انسانوں کو ایک ساتھ بلائیں گے۔ سارے انسانوں کو کیوں بلائیں گے؟ ایک جواب تو ہمارے جزا و سزا کا، ہمارے اچھے اور برے اعمال کا وہ ہے جو یہ ہندو دھرم والے دیتے ہیں۔ آدمی ہاتھ کے ہاتھ اپنی سزا بھگتتا ہے، فوراً مرا نہیں کہ کسی اور جرم میں پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ تو صرف قرآن کریم یا اسلام کا عقیدہ ہے کہ سارے انسان ایک ساتھ بلائے جائیں گے۔ تو سارے انسان کیوں ایک ساتھ بلائے جائیں گے؟ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں ہر انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا کوئی بھی اثر دوسرے انسان پر ضرور پڑتا ہے۔ یوں میں نے اگر کسی کا مال مارا ہے، پیسہ مارا ہے، یا اس کی عزت میں نقصان میں نے پہنچایا ہے، ایک آدمی کیوں، یہ کوئی بھی گناہ میں نے کیا ہے تو وہ کسی ایک آدمی تک منحصر نہیں رہتا، آگے بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے۔ تو گویا ہر گناہ کا اثر بہت سے انسانوں تک جاتا ہے۔ اب اگر میں نے کسی ایک انسان کو نقصان پہنچایا ہے یا میری گناہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اس نے بھی کسی کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ایک چین ہے جو بندھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مان لیجیے کریں 1,00,000 آدمی ایک ساتھ کھڑے کر لیں تو ان 1,00,000 آدمیوں میں بہت سے لوگ ایسے رہ جائیں گے کہ جن کے اوپر بہت سے مقدمے اور لوگوں کے ہوں گے جو موجود نہیں ہیں۔ اس مسئلے کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے تاکہ مدعی مدعا علیہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہر انسان یہاں مدعی بھی ہے، ہر انسان یہاں مدعا علیہ بھی ہے، ہر انسان پر ظلم ہوا بھی ہے، ظلم کیا بھی ہے، کسی اعتبار سے مدعی ہے، کسی اعتبار سے مدعا علیہ ہے۔ تو اس پورے مقدمے کا فیصلہ ہونے کے لیے پوری پارٹی کو موجود رہنا ضروری ہے، اور یہ پوری پارٹیاں اگر غور کریں آپ تو اسی وقت موجود ہو سکتی ہیں جب سارے انسان ایک ساتھ کھڑے کیے جائیں۔ تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ کھڑا کرے گا اس دن، تاکہ گواہ، وکیل سب ایک ساتھ ہو جائیں، اور پیشواؤں کی رہنمائی میں کھڑا کرے گا بھی امامہم۔ اگر وہ بد ہیں تو اتمام حجت ہو جائے اور وہ اپنے رہنماؤں کو پہچان لیں کہ اس کھٹ میں گرانے والے یہ ہیں۔ اگر وہ نیک اور کامیاب راہ پر ہیں تو ان کے پیشوا جو ہیں ان کی عزت افزائی ہو کہ یہ ہیں ہمارے قائد جنہوں نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، تو وہاں مقام قیادت باقی رہے گا۔ مقام قیادت ہر حال میں جو یہاں قائد ہیں وہاں بھی قائد ہوں گے۔ اگر نیکی کے قائد ہیں تو اس لیے قائد ہوں گے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو، اور بدی کے اگر قائد ہیں تو اس لیے کہ نیتا جی تشریف لائیے، سب آپ ہی کے کارنامے ہیں، سب آپ ہی کو بھگتنا ہے، ان کو آنا ہے بھی امامہم۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنے پیشوا کی اگوائی میں آئے گا، وہ آگے آگے ہوں گے، یہ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ وہاں پر جو ہے امام صاحب ہوں گے، وہ لوگ جو آج قربانیوں میں پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔
قربانی میں جب قوم کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کی بات کرتے ہیں، وہ کہ آخری قطرہ بہا دیں گے ہم، اور پہلے قطرے قوم سے بہاتے ہیں، لیکن وہاں پہلے نمبر پہ وہی کھڑے کیے جائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، سارے رہنما، سارے پیشوا آگے کھڑے کیے جائیں گے، جواب دہی انہیں کرنی پڑے گی. پھر کیا ہوگا؟ فمن اوتی کتابہ بیمینہ. حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو پوری شکایت اس پورے لہجے میں ان مشرکین مکہ، ان سرداروں سے ہے اور ان یہود سے جو حضور اقدس کے مقابلے میں جمع ہوئے ہیں مورچہ. مکے میں مشرکین ابو جہل وغیرہ کا پورا پریوار، اور مدینے میں اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ سب. چونکہ یہ صورت آپ کو معلوم ہے کہ عین واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے. جب معراج ہوا ہے اس موقع پر سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے، جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کے سے پہلے. اور ہجرت سے پہلے اس صورت کے نازل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف مشرکین مکہ کے سرداروں سے بات ہو جائے دو ٹوک، اور دوسری طرف یہود کے سرداروں سے بات ہو جائے دو ٹوک. اس لیے پہلی آیت میں کہہ دیا گیا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی. یعنی آج تک جو رسول مسجد حرام کا وارث تھا اب وہ مسجد اقصی کا بھی وارث ہے. آج تک جو رسول مشرکین مکہ کا رسول تھا اب وہ یہود و نصارہ کا بھی رسول ہے، کیونکہ وہ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی طرف بھی، یعنی اللہ نے دونوں مسجدیں اس کے حوالے کر دی ہیں. یعنی دونوں قوموں کی رہنمائی اور قیادت رسول اقدس کے حوالے ہے. تو جو مسجد حرام کے اپنے آپ کو رہنما سمجھتے تھے، متولی سمجھتے تھے کعبے کا، ان سے بھی خطاب ہے، اور جو تو مسجد اقصی کا اپنے آپ کو متولی سمجھتے تھے ان سے بھی خطاب ہے. یہ سارے پیشوا، سارے سردار ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے اپنے مقتدیوں کی رہنمائی میں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. اب جس کا نام اعمال، کتاب عمل اس کی سیدھے ہاتھ میں دے دی گئی، وہاں پر چھانٹ اسی طرح سے ہوگی، لوگ لائن سے کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ کی طرف سے پاس ہیں ان کا رزلٹ کارڈ ان کو سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا سامنے سے، اور جو وہاں فیل ہو گئے ان کا رزلٹ کارڈ ان کو تھمایا جائے گا پیچھے سے الٹے ہاتھ میں. یہی پہچان ہوگی جو الگ کر دے گی خیر و شر کو، نیک اور بد کو. سیدھے لوگ جو ہیں ان کو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے، جو کھلے کام کرتے تھے، ہر کام چھپ کے نہیں کرتے تھے، سیدھے لوگ تھے اس لیے سیدھے ہاتھ میں، کام کھل کے کرتے تھے چھپ کے نہیں، اس لیے سیدھے ہاتھ میں اور ظاہر کر کے سامنے سے. اور جو گھما کے کام کرتے تھے، البیٹ دے کے چال بازی کے ساتھ، ظاہر کچھ کرنا چھپانا کچھ، ان کو نامہ اعمال بھی چھپا کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں. الٹا کام کرنے والوں کو یہ ایک تعبیر ہے ان کی زندگی کی. اگر آپ غور کریں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے یہی حکمت ہے. سیدھے لوگ، جو سیدھے لوگ تھے، سیدھے سادہ انداز میں کام کرنے والے، ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہے، علی الاعلان سب کے سامنے سے. اور جو 420 گھما کے کام کرنے والے، ظاہر کچھ کرنے والے، پیچھے سے کچھ کرنے والے، پیچھے سے چھرا مارنے والے، تو اس طرح کے کلاکار جو ہیں ان کا نام اعمال بھی پیچھے سے گھما کے ہی دیا جائے گا ان کو. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ اپنا نام عمل پڑھیں گے. دوسری آیت میں آیا کہ دوسروں کو پڑھائیں گے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو. جیسے بچوں کا رزلٹ آتا ہے کالج میں، اخبار میں خود بھی پڑھتے ہیں، پھر دوسروں کو بلا کے پڑھاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، کامیابی کی خوشی ہوتی ہے، خود بھی پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں. اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یاد نہیں میرا رول نمبر کیا تھا، پتہ نہیں، وہ یہ کہہ دیتا ہے. ایسے یہی لوگ بھی جن کا نام اعمال دانے ہاتھ میں دیا گیا وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. اور جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، رزلٹ آؤٹ ہے اس کا، وہ کلیئر پاس ہے، خود بھی پڑھ رہا ہے. یقرؤون کتابہم، خود پڑھیں گے اپنا نام اعمال اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا نام اعمال، میں کامیاب ہوں، میں جیت گیا. زندگی کی جد و جہد میں، اس آخری امتحان میں جو سب سے بڑا امتحان ہے، اس میں جیت گیا. اولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور وہاں کسی پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. دھاگے برابر. 10 بار سوال کرتے ہیں لوگ، فلاں آدمی بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اب ذرا سا کلمہ نہیں پڑھا ہے تو کیا اللہ میں اسے جہنم میں ڈال دیں گے؟
کوئی کہتا ہے اتنے روحانی لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، خدا کو یاد کرنے والے، اب ذرا اسلام کی ان کو نہیں مل سکی روشنی تو کیا اللہ میں جہنم میں ڈال دیں گے؟ جنت میں آئیں گے وہ جہنم میں جائیں گے؟ لوگ ایسے بہت سوال کرتے ہیں. بچے ہیں ابھی بچپن میں ہی مر گئے کفار کے بچے، تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ابھی تو ان کے سامنے قرآن آیا نہیں، اسلام آیا نہیں، رسول آیا نہیں، یا پھر قرآن اسلام صحیح ڈھنگ سے پہنچا نہیں ان تک. تو وہ کافر کب ہوئے؟ جب انہوں نے انکار ہی نہیں کیا. کافر تو انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. جب ہم نے بات پہنچائی نہیں اور انہوں نے انکار کیا نہیں تو وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں. ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے لا یظلمون فتیلا ربها علمها عند ربی فی کتاب. اللہ تعالیٰ اپنا حساب کتاب لینا خود جانتا ہے، بہت اچھا جانتا ہے. وہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا. جو اپنے نامہ عمل کے اعتبار سے جتنے نمبروں کا مستحق ہوگا اس کو ٹھیک اتنے ہی نمبر دیے جائیں گے. آپ بالکل مطمئن رہیں اللہ میں سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی. علم لا یظلمون فتیلا، وہاں کسی انسان پر دھا کے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ حساب ہوگا. یہ بہت ممکن ہے کہ دنیا کی لسٹ میں ہم کسی آدمی کو دوزخیوں کی لسٹ میں ڈالے بیٹھے ہیں اور اب بہت سے کو جنتیوں کی لسٹ میں ڈالے بیٹھے ہیں، پر وہاں جو کرنٹ لسٹ تیار کی جائے گی وہ بالکل ایکوریٹ ہوگی. وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بہت ممکن ہے وہ اکارڈنگ ہمارے مطابق نہ ہو، ہماری لسٹوں کے مطابق نہ ہو، وہ نئی لسٹیں ہوں گی. یہاں تو جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ لیگل اسلام ہے، قانونی اسلام. اس کے اعتبار سے ہم طے کرتے ہیں یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی مسلمان ہے. لیکن اللہ کے اعتبار سے جو اللہ نے جزا و سزا کا پیمانہ مقرر کیا ہے، کون آدمی کس سزا کا مستحق ہے، کس جزا کا، وہ آخری لسٹ جو تیار کی جائے گی کرنٹ وہ میدان حشر میں تیار کی جائے گی، جو آؤٹ نہیں کی گئی ہے. اور نہ کوئی ایگزیکٹ پول کا حساب کتاب ہے کہ آپ کو پہلے سے بتا دیں پورا کے حساب، رزلٹ سے پہلے رزلٹ جیسے بتا دیتے ہیں ٹیلی ویژن والے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو بتایا جا سکے. بس ایک بات یہ اصولی کہ وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی. البتہ یہ بات ہے جو اس دنیا میں اندھا بن کے جیا، جو اس دنیا میں اندھا رہا، اس کو اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آئیں، اس کو اللہ کے دلائل نظر نہیں آئے، آنکھیں میچ لی اس نے. شیطان کس کے راستوں سے گمراہ کرتا ہے خیال نہیں رکھا اس نے. بالکل اندھا بن کے جیا، آنکھ کھول کے نہیں جیا. دنیا میں دنیا بڑی لا تمدن عینیک، قرآن کریم نے کہا دنیا بڑی جگمگ چیز ہے، آنکھیں چکا چوند کر دیتی ہے. بڑے گڑھے ہیں اس میں، دھکا لگ جاتا ہے، گر جاتا ہے آدمی اچانک میں، دھکے میں پتہ نہیں چلتا. یہاں آنکھیں کھول کے جینا پڑتا ہے. آنکھیں کھول کے جیجیے. کب آپ کی دولت ایمان کو کون اچک کے لے جائے، آپ کی شرم و حیا کو کون اچک کے لے جائے؟ شیطان تو ہر وقت دھاک میں رہتا ہے، ہر وقت تاک میں رہتا ہے. آپ کو گڑھے میں گرانے کے لیے دشمن ہے، چیلنج دے کے آیا ہے. ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ آدمی گمراہ کرے، تباہ کرے. اب آدمی اگر آنکھ کھول کے نہیں جی رہا ہے اس دنیا میں تو گر جائے گا کسی گڑھے میں یقیناً. تو یہاں دنیا میں آنکھ کھول کے جینا ہے، اندھا ہو کے جینا نہیں ہے. اور جو اندھا ہو کے جیا، من کان فی ہذہ اعمی، جو آدمی اندھا ہو کے دنیا میں جیا، فهو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت میں بھی راہ رضا سے، رب اللہ کی راہ کے سے اور جنت کی راہ سے وہ اندھا ہی رہے گا. نہیں مل پائے گا اس کو وہ راستہ. وہاں کیوں مل پائے گا؟ جس نے دنیا میں اپنی آنکھ نہیں کھولی، آخرت میں وہ کیا توقع کر رہا ہے کہ وہ اللہ پل صراط پہ بھاگا چلا جائے گا، وہاں ٹھوکر نہیں کھائے گا. جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ جو یہاں بلائنڈ ہے وہ وہاں بھی بلائنڈ ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اندھا ہی ایک مجازی معنی میں ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کھول کے نہیں جایا دنیا میں، شیطان بہکانے کو تیار ہے، چکا چوند کرنے کو تیار ہے. آپ کو ہوشیار رہنا ہے. جیسے چور سے ہوشیار رہتے ہیں آپ رات میں، ایسے آپ کو اس سے ہوشیار رہنا ہے. کب کدھر سے آپ پہ ڈاکہ مار دیں پتہ بھی نہیں چلتا. اس کا بڑا مکار ہے، بڑا یار. تو آپ اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آنکھ ذرا بچی نہیں اور آپ کی اٹیچی پار ہوئی، تو آنکھیں کھول کے جینا ہے، آنکھیں کھول کے جینا ہے. اور جو یہاں اندھا ہو کے جی رہا ہے وہ یاد رکھے کہ آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا اللہ کی راہ سے. اضل سبیلا، بلکہ اور بھی دور ہو جائے گا منزل سے. اضل سبیلا، اور بھٹک جائے گا. کیونکہ جب تک دنیا میں ہے، آج آنکھ بند ہے، کل آنکھ کھولنے کا امکان تو ہے. آنکھ کھول کے راستہ پلٹ کے تو آ سکتا ہے. منزل سے دور ہوا، آنکھ بند تھی، دور ہو کے الٹے راستے پہ چلا گیا، پھر ارے میں تو غلط راستے پہ آ گیا، یہ کدھر کو مڑ گیا، میں جانا تھا مجھے دہلی اور جا رہا ہوں میں الٹی راستے کے اوپر. تو پھر تو صحیح بس پکڑ سکتا ہے، آ سکتا ہے، آنکھ کھول سکتا ہے. ٹائم رہتا ہے دنیا میں، تو اتنا ٹائم ہے. لیکن آخرت میں جب پہنچ گیا اپنی منزل پر، آپ کتنے بھی آنکھیں کھولو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو آدمی تو اپنی منزل سے اور بھی بھٹک گیا حقیقت میں. وہاں جو یہاں اندھا ہے وہ تو بھٹکا ہوا ہے ہی، لیکن وہاں آخرت میں تو اپنی منزل سے وہ بالکل محروم ہو گیا، اس کو منزل ملنے والی نہیں ہے.
یہاں تو ملنے کا امکان ہے بھٹکنے کے بعد بھی، کہ آپ اپنے قدم راہ راست پہ لا سکتے ہیں کسی وقت بھی. خدا کی راہ آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. آج بھٹکے ہوئے ہیں، کل خدا آپ کو راہ دکھا سکتا ہے. آج گناہ پر قدم ہے، کل خدا ہدایت پر قدم لا سکتا ہے. کب آپ کو توفیق مل جائے، کب ہمیں توفیق مل جائے، کب ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، بہت ممکن ہے. جب تک آخری سانس نہیں ہمارے پاس مہلت عمل باقی ہے، ہم ہر وقت پلٹ سکتے ہیں اللہ کی طرف. لیکن جب آخرت میں پہنچ گئے تو اضل سبیلا، اب منزل ملنے کا کوئی سوال نہیں. کھولیے راہ آنکھیں، ٹارچ لگی گھومیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب کیونکہ ٹائم نکل گیا ہے، اب کچھ نہیں ہوتا. ٹائم نکلنے کے بعد کتنا چیخو چلاؤ، کچھ نہیں ہوتا. وہ نامزدگی کاغذات نکل گئے ان کے، بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ کے سلطان پور میں. اب ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹائم نکل گیا، بیچاروں کی سیٹی چلی گئی. تو ٹائم نکلنے کے بعد کوئی نہیں پوچھا کر رہا تھا. پھر اب جو ایک ٹائم خدا نے مقرر کیا ہے، اس کے بعد اب کوئی سوال نہیں ہے آپ کی اپیل کی سنوائی کا. اب رسول اقدس علیہ السلام کے سلسلے میں جو ان کا رویہ تھا ان سرداروں کا، جن کا تذکرہ اوپر کی آیت میں آیا، جو مکے میں تھے، آخری دن ہے بالکل، ہجرت سے پہلے کی آیات ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. دیکھیں کتنی کلیئر آیت ہے، کتنی صاف آیت ہے. آج کل کے مفکرین کو سنانے کی آیت. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کتنی بھی کوشش کریں، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے رسول اس بات میں کہ آپ کو اس قرآن سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، تاکہ آپ اس میں کچھ اپنے من سے ملا دیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، ذرا سا امینڈمنٹ کر دیں، اس میں ذرا لہجہ بدل دیں اس کا، ذرا سا اس میں کچھ اور ہیومینٹی، ذرا انسانیت، ذرا ایسی اقدار اس طرح کے شامل کر دیں، ذرا پازیٹیو کر دیں اس کو، منفی کی بجائے مثبت کر دیں، ذرا محبت بھری باتیں بھر دیں اس میں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً ہی آپ کو اپنا دوست مان لیں گے، ضرور آپ کو دوست مان لیں گے. گویا اگر آپ ان کو دوست بنانے کی اور ان سے اپنے آپ کو دوست بنوانے کی ترکیبیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ کہ آپ کو قرآن کریم سے پھیرنا ہوگا اپنا منہ. یہ تو مطلب ہوا، اگر آپ اپنے قرآن کریم سے رسول اپنا منہ پھیر لیں تو یہ آپ کو اپنا دوست مان لیں گے، کیونکہ آپ کی ذات سے لڑائی نہیں ہے. آپ کو تو بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں، یہ آپ کو سچا اور الامین الصادق کہتے ہیں. یہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ کے کردار کے متعلق ہیں، آپ کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں. یہ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے شریف ترین انسان ہیں، ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس سے اختلاف ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس سے اختلاف ہے. ہمیشہ یہ انداز رہتا ہے کہ ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے عالم ہے، بہت بڑھیا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو بات ہے اس سے ہے جھگڑا، جو نظریہ ہے اس سے جھگڑا ہے. یہی بات رسول اقدس سے کہی جاتی تھی کہ ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے تو بہترین فرد ہیں، ہم ان سے بہترین امیدیں رکھتے تھے، ہم ان سے کوئی لڑائی نہیں. آپ ذرا سا قرآن سے منہ پھیر لیں، تھوڑا سا ذرا سی ترمیم، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یقیناً ہی آپ کو اپنا دوست مان لیں گے. تو گویا قرآن میں اور ان کے دوست ماننے میں منافات ہے. یعنی اگر آپ کو ان کو دوست منوانا ہے، اپنی دوستی کو ان سے منوانا ہے تو قرآن سے منہ موڑنا ہے، اور قرآن سے منہ موڑ لیں تو آپ کو دوست مان لیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو جو لوگ بھی اپنے آپ کو ان کا بہترین دوست باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بارگاہوں میں دوستی کی سند حاصل کر لیں، ظاہر ہے اس کے لیے پہلا کام قرآن سے منہ موڑنا ہوگا. کلیئر بات ہے بالکل، قرآن سے منہ موڑنا، یعنی قرآن کی جو اصل اسپرٹ ہے اسے چھوڑنا ہوگا. ویسے اتخذوک خلیلا، فوراً آپ کو دوست مان لیں گے، وہ کوئی جھگڑا نہیں رہے گا آپ کی ذات سے. یہ بات کہی باقاعدہ ابو طالب نے کہی کہ بھتیجے سارا عرب جو ہے خلاف ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر تم کہو تو تھوڑا ترمیم کر لو اپنی بات میں، اللہ کی قدرت کا اور اس کا اکتائی کا اور رزاقی کا سب باتوں کہو، مگر معبودوں کو برا نہ کہو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو، نہیں منفی بات نہ کہو، تنقید نہ کرو، اپنی بات کہو. صرف ہم پہ بھی تو یہ اعتراض ہے کہ تنقید نہ کیجیے، ویسے بات بالکل صحیح ہے. تو یہی تھا مشرکین مکہ سے کہ تنقید نہ کرو. حالانکہ عوام کو کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے خالی یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ دن آپ دکھا دیں، بلکہ اس کے ساتھ رات بھی دکھانا پڑتی ہے. اس وقت دن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، برائی سے بھی روکنا پڑتا ہے، تو بھی اچھائی کی بات سمجھ میں آتی ہے. تنقید کے بغیر چارہ نہیں دنیا میں. جب تک آپریشن نہ کریں آپ تب تک مواد صاف نہیں ہوتا ہے. آپریشن ضروری ہوتا ہے. ایسی نہیں صاحب چیرا تو مت لگائیے، اوپر سے پٹی باندھ دیجیے، تو کیسے ہوگا؟ آپریشن ضروری ہے. اور مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ آپریشن نہیں کیجیے، آپ اپنی بات کہیے. یہی ابو طالب نے کہا
حضور نے منع فرما دیا. قرآن کریم میں آیا لَنُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں قرآن کو نہیں بدل سکتا ہوں اور لہجہ اس کا بدل نہیں سکتا ہوں. اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو خود وہ کرتا ہوں جو قرآن مجھ سے کہتا ہے. میں قرآن میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، میں قرآن کی مرضی کے مطابق ہوں، تو اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. تو پھر حضور اقدس کو اور کچھ بچلانے کے لیے، لیفتنون کا آپ کو بچلانے کے لیے، پیر پھسلانے کے لیے آپ کے سب کچھ کریں گے. فتنے کے معنی ہے بچلانا، پھسلانا پیر کو جو ہے. تو چنانچہ حضور اقدس علیہ السلام کو کیا سب کچھ آفر بھی کیا گیا، دھونس بھی دی گئی اور آفر بھی کیا گیا. دولت کی آفر کی گئی. آپ چاہیں اگر عرب کے سب سے مالدار انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم سارے عرب کی دولت آپ کو دے دیں، یہ آپ سے کہا گیا. اگر آپ کوئی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی حسین ترین عورت عتبہ آیا آپ کے پاس آفر لے کر کہ عرب کی حسین ترین عورت سے آپ کی شادی کرا دیں، یہ آپ کے نکاح میں دے دیں. اور اگر آپ عرب کی بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم عرب کی بادشاہی بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. کہ کتنے عاجز تھے حضور سے، اسے آپ دیکھیں کتنے عاجز تھے کہ حضور کی سے کو آفر کر رہے ہیں خود ان کے سردار کہ ہم عرب کی بادشاہی بھی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو کیونکہ آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس بات کو نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں تھوڑی ترمیم کر لیجئے، آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور رسول اقدس بھی اسلام کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے لیے تو نہیں کر رہے. اس سفر کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں. ہمیں جد و جہد کر کے، ہمیں جہاد کر کے اسلام کے لیے بادشاہی حاصل کرنا ہے. مجھے اپنی ذات کے لیے بھیک کی بادشاہی نہیں چاہیے. تو بھیک کی بادشاہت کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، حالانکہ آفر کی گئی. آپ نے کہا نہیں، یہ تو ہم اپنے زور بازو سے حاصل کریں گے، اسلام کے لیے حاصل کریں گے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، جس کو منع کر دیا گیا. یہاں تو بھیک میں چھوٹے چھوٹے مطالبات مانگتے ہیں لوگ، یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے. دنیا کو عطا کرنے والے ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں ہر بات کے لیے اور بھیک مانگتے ہیں. حضور نے تو بادشاہی بھی نہیں لی بھیک کی، بادشاہی بھی نہیں لی آپ نے تو بھیک کی. اور یہاں تو ایک کوٹے، ایک پرمٹ، ایک لائسنس اور ایک ذرا سے مطالبے کو اور بک جاتے ہیں لوگ. اپنا دین ایمان فروخت کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، دین ایمان فروخت کر دیتے ہیں اچھے لوگ. اتنا فرق ہے. جو اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمانوں کو رہنما اور رہبر کہلاتے ہیں. تو حضور اقدس نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ چچا یہ تو حکومت اور دولت اور سلطنت کی بات کرتے ہیں، عورت کی بات کرتے ہیں. اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دیں، جب تک خدا اس دین کو غالب نہیں کر دے گا میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں. میری ذات کا سوال نہیں ہے، میرے سے بھیک کی بادشاہی نہیں چاہیے. اقبال نے کہا ہے نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لوح سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. صاحب منع کر دیا حضور اقدس سے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو قرآن کریم نے اس بات کو گویا خراج تحسین پیش کیا. یہ انداز دیکھیں. لیکن حضور اقدس کے مقابلے میں جو افضل البشر، افضل الکائنات، اللہ کے سب سے برگزیدہ اور پیارے اور محبوب بندے، ذرا انداز دیکھیں. اور اس کے بعد ان لوگوں کے جرم کا اندازہ لگائیں. معمولی جرم نہیں ہے کوئی کہ ہم ہنسی کو لطیفے میں اڑا دیتے ہیں اس کو. قرآن کریم کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر فساق و فجار اور کفار کی بارگاہ میں دوستی کی سند حاصل کرنے والے کوئی معمولی گناہ نہیں کر رہے ہیں. چھوٹا موٹا آپ سمجھ رہے ہیں گناہ. دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ. اللہ کے رسول کی زبان دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ولولا ان ثبتناک، ہمیں رسول اگر تم کو جماتے نہیں، لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، آپ تھوڑا کچھ نہ کچھ جھک جاتے ان کی طرف. پریس بہت تھا، دباؤ بہت تھا، لالچ بہت زبردست تھے، جھک سکتے تھے آپ. لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا. لیکن اگر ایسا کرتے آپ، ذرا سی عزت کے لیے، ذرا سے کسی بھی فائدے کے لیے، مفاد کے لیے آپ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہماری مجال نہیں جو ہم ان الفاظ کو کہہ سکیں. اذا لازقناک، اگر آپ ایسا کرتے ان کی طرف جھکتے، اگر تو جھکتا، صیغہ واحد حاضر ہے، تو ہم تجھے چکھاتے دگنا عذاب. اذا لازقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، اس زندگی میں بھی اور اس آخرت میں بھی. ثم لا تجد علینا نصیرا، پھر تو ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہیں پاتا. اللہ کے رسول سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اتخاذ ان کا دوست بننے کی خاطر قرآن کریم کے لہجے میں ترمیم کرتے ہیں، یہ وارننگ حقیقت میں اللہ کے رسول کو نہیں بلکہ ان کو ہے، ان لوگوں کو ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے بہانے سے ان سے کہا جا رہا ہے. تو معمولی بات تھوڑی ہوئی، پھر مذاق تھوڑی ہے خالی کہ ایسے ہم نے کہہ دیا. وہ لوگوں سے ہمارا جزوی اختلاف تھوڑی ہے، صرف خالی پالیسی کا جھگڑا تھوڑی ہوا
گویا ہم یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس عمل کے ذریعے خدائے ذوالجلال کے عذاب شدید کے مستحق ہو رہے ہیں، دوہرے عذاب کے، جہنم کے اور یہاں کے. یعنی ہم سیدھے سے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے اور ڈبل عذاب پائیں گے، اور اللہ کا غصہ اور غضب پائیں گے آپ، جو آپ اگر ایسی حرکت کریں گے. تو خالی اتنا تھوڑی ہے کہ کوئی ہم اخباری تبصرہ کر رہے ہیں وہ بات ختم ہو جائے گی یہیں ہنس بول کے، اتنا بڑا ہے. تو اس میں ایک تو یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضور اقدس سے ایسا کیوں کہا گیا؟ ولولا ان ثبتناک، اگر ہم تجھے نہ جماتے تو جھک جاتا. لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، کچھ نہ کچھ ضرور جھک جاتا ان کی طرف اگر ہم نہ جماتے. بہت سی بات آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اللہ کے رسول کو تو جما دیا، ہمیں تھوڑی جما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم جھک جائیں تو کیا حرج ہے؟ بھائی اللہ کے رسول کو تو اللہ کی حفاظت میں ہے، جما دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں جھکے. حالانکہ جھک جاتے اگر یہ حفاظت نہ ہوتی، ہمارے پاس حفاظت نہیں ہے، ہم جھک جائیں تو ہم سے کیوں ناراض ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ حضور جھک کیوں جاتے؟ کیا رسول مصطفیٰ نہیں ہوتے؟ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. رسول وہ ہوتے ہیں جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، شیطان کی ساری چالوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ کسی آزمائش میں مفادات خصوصی کا شکار نہیں ہوتے. وہ پھر رسول ہی کیا ہوئے وہ اگر جھک جائیں تو خدا نے یہ کیوں فرمایا؟ تو دیکھیے دو الفاظ ہیں یہ. ایک بات تو یہ کہ رسولوں کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ شخصیت واقعی مصطفیٰ ہوتی ہے، چنی ہوئی ہوتی ہے، اور ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی ترغیب کا مقابلہ. یہ باہر کا دفاع کیا ہے؟ یہ باہر کا دفاع ہے وحی الہی، قرآن کریم، وحی الہی کی روشنی. یہ باہر کا دفاع ہے اللہ کی خصوصی مدد جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. رسول خدا علیہ السلام کو وحی الہی سے نوازا گیا، یہ باہر سے مدد تھی. آپ کو اللہ کی خصوصی نصرت حاصل ہوئی، یہ باہر سے مدد تھی. اور اندر سے آپ کی یہ مدد تھی کہ آپ کو اللہ نے وہ شخصیت عطا فرمائی جو شیطان کی ہر چال کا مقابلہ کر سکتی تھی. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ میں نے جو وحی الہی نازل کی قرآن کریم کی روشنی، اور جو میری نصرت آپ کے ساتھ رہی، اس کی وجہ سے آپ محفوظ رہے، باوجود کہ آپ کی شخصیت بہت مستحکم تھی، بڑی عظیم تھی، پھر بھی ان چالوں کے مقابلے میں بہک سکتی تھی. اور یہ وحی الہی اور یہ نصرت باری ہر اس انسان کے لیے، صرف اللہ کے رسول کے لیے نہیں جو اللہ کی راہ میں گامزن ہے، کیونکہ قرآن تو ہمارے درمیان موجود ہے وحی الہی، اور نصرت الہی کا وعدہ ہمارے لیے بھی ہے. تو یہ دونوں خارجی مددیں ہمارے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دونوں خارجی مددیں جو اللہ کے رسول کے لیے تھیں، اللہ کے رسول کو جو جمایا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے جمایا؟ اپنی مدد سے جمایا، اور قرآن کریم کی مدد سے جمایا، وحی الہی کی روشنی سے جمایا. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں. یعنی قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی مدد کا دعویٰ ہمارے لیے موجود ہے. تو ثبت ناک والی بات تو ہمارے لیے بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جما رہا ہے، قرآن سے جما رہا ہے، حالات سے جما رہا ہے، ہماری ایمان کو مضبوط کر رہا ہے. البتہ ہماری شخصیت کی کمزوری جو ہے ہمیں بچلا رہی ہے. اللہ کی خصوصی مدد تو حاصل ہے جو اللہ کے رسول کو حاصل تھی، لیکن ہماری شخصیت کی کمزوری اور شیطان کے مقابلوں میں ہمارا بچ جانا اور دھوکہ کھا جانا، یہ ہمیں ڈیفیٹ دے رہا ہے. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم تمہیں خصوصی مدد نہ دیتے. تو یہ خصوصی مدد کوئی الگ سے نہیں ہے کہ جو فرشتوں کی پوری پلیٹن آ گئی ہے حضور کے پاس، ایسا کچھ نہیں ہے. خصوصی مدد یہی قرآن کریم ہے، یہ وحی الہی. جگہ جگہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ ہم اس کے ذریعے آپ کو کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم قرآن اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل جمائے رکھے. لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. تو یہ قرآن تثبیت قلب کے لیے ہمارے لیے بھی ہے، اور خصوصی نصرت اللہ کے بندوں کی ہمارے لیے بھی ہے. آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ اگر صرف اللہ کے رسول کے لیے ہوتی تو ہم تو میدان میں حشر میں جا کے صاف چھٹ جاتے کہ اللہ آپ نے ان کے لیے تو خصوصی بٹن بھیجی تھی، ہمارے لیے تو بھیجی نہیں تھی. تو ہم سے کہا کہہ رہے ہیں، ہم تو صاف کہہ دیں گے. لیکن ہمارے لیے بھی ہے. حضور اقدس کو رسول بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. اور اترتے ہیں، کون نہیں کہتا نہیں اترتے. چیسنیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں، غزنی میں، سب کیا ہیں؟ فرشتے نہیں ہیں یہ فرشتے ہی تو ہیں. اپنی لاٹھیوں سے، اپنے رومالوں سے وقت کی فرعونی طاقت کو اٹھا کے پھینک دیا. یہ آپ اس کو معجزہ نہیں مانتے کیا؟ معجزہ نہیں ہے؟ چند سو آدمی گھمائے پھریں پورے ملکوں کو، یہ معجزہ نہیں سمجھتے آپ؟ اس کو معجزہ نہیں سمجھتے آپ؟ کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے پوری، اب دیکھیں گروزنی میں چند سو لوگ ہیں لیکن پورے رشیا گھمائے پھر رہے ہیں، پورے رشیا گھمائے پھر رہے، اتنی بڑی سپر پاور گھمائے پھر رہے ہیں. تو حقیقت میں اللہ کی خصوصی مددیں حاصل ہیں، نصرت الہی بھی حاصل ہے، وحی الہی بھی حاصل ہے.
اب اگر ہم شکست کھاتے ہیں تو اللہ کو دوش نہ دیں، اپنے آپ کو دوش دیں، کیونکہ یہ ہماری اپنی شخصیت کی کمزوری ہے کہ ہم بک جاتے ہیں، فروخت ہو جاتے ہیں دوسروں کے ہاتھ۔ اذا لازقناک ضعف الحیات، تو اے رسول اگر تم ایسا کرتے تو ہم تم کو دگنا عذاب دیتے، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے۔ روح سخن مشرکین کی طرف بھی ہے کہ ذرا سا بچلنے پر اگر رسول کو اتنے سخت عذاب کی وارننگ ہے تو بچلانے والوں پر کتنا عذاب ہوگا۔ یہ مشرکین کو بھی وارننگ ہے اور یہ ہمیں بھی وارننگ ہے کہ اگر رسول کے لیے یہ لینگویج ہے بچلنے پر تو ہمارے بچلنے پہ کیا ہوگا خدا کا عذاب۔ یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے۔ وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر آپ کو لالچ دے کر ہر طرح کے یہ ہار جائیں، پھر یہ کوشش کریں کہ آپ کو اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو نکال دیں یہاں سے، پوری کوشش کریں گے اس بات کی کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ کس کو؟ جس کو وہ خود الصادق الامین کہتے تھے، جس کے کردار کی عظمت کے خود قائل تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بھارت میں مسلمان اس لیے پٹ رہا ہے کہ اعمال صحیح نہیں ہے، معاشرہ بدلنا چاہیے، معاشرہ بدلے گا تو سب کام صحیح ہو جائے گا۔ تو اعمال گویا صحابہ کے بھی صحیح نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہوا جب تو اکھاڑ رہے تھے کفاروں نے اپنے ہاتھ سے، نہیں تو قالینیں بچھاتے کہ حضور یہاں سے مت لے جائیے، آپ چلے گئے تو سب کباڑا ہو جائے گا ہمارا۔ تو پانی دھو کے پیتے صحابہ کرام کا، کتنی مخالفت ہو رہی تھی۔ 13 سال میں 300 آدمی ہوئے مسلمان، باقی سب ستاتے ہی رہے جتنے بھی تھے۔ کسی بھی آپ صحابہ کے کردار کا اثر نہ ہوا، رسول کے کردار کا اثر نہ ہوا کسی کے اوپر بھی۔ یہ بات نہیں ہے، بات وہی ہے کہ اصل میں اسلام کے عقیدہ توحید کو شیطان برداشت نہیں کرتا۔ جب تک آپ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے جھگڑا رہے گا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، جھگڑا اس بات سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے جناب والا ہمارے ساتھ پیپسی کیوں نہیں پیتے، یا ٹھزا کیوں نہیں اڑاتے، یا فلم ہمارے ساتھ کیوں نہیں دیکھتے۔ سب کچھ کر رہا ہے مسلمان، کون کیا نہیں کر رہا؟ بہت کچھ کر رہا ہے، اب تو جھنڈے بھی اٹھا رہا ہے کمل کے، سب کام کر رہا ہے، اب کیا پریشانی ہے؟ سب پیروں میں ابھی تک نہیں گرے۔ عبید اللہ خان اعظمی نے ہمیں سنایا تھا 5 سال پہلے کہ ڈل بہارے واجپئی کلمہ پڑھیں گے، ابھی تو پڑھا نہیں۔ کہاں پڑھا؟ کہیں بھی نہیں پڑھا۔ کیسٹ میں کلمہ پڑھوا رہے تھے، وہ کہاں پڑھا؟ کسی نے نہیں پڑھا۔ اپنی عزت آبرو سب کچھ بھیج دی، کوئی بھی نہیں آیا، خامخی۔ اور حضور اقدس کو اور صحابہ کرام کو اور ان کو جن سے بہترین انسان اس زمین پہ دیکھے نہیں گئے، ان کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، پوری کوشش کریں گے آپ کو اکھاڑ دیں یہاں سے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اس کے بعد یہ خود بھی نہ ٹھہر پائیں گے تمہارے بعد، اس سرزمین میں خود بھی نہ ٹھہر پائیں گے، آپ کو نکال دیں گے یہاں سے یہ، کیونکہ لالچ کے سارے حربے جب ناکام ہو جائیں گے تو نکالنے کے علاوہ اور کوئی چال باقی نہیں رہے گی۔ نکال دیں گے، لیکن نکالنے کے بعد یہ خود بھی نہ ٹھہر پائیں گے۔ کیوں نہیں ٹھہر پائیں گے؟ اس لیے کہ پیغمبر جب تک قوم کے درمیان ہوتا ہے خدا کی رحمتیں اس کا صاحبان ہوتی ہیں۔ پیغمبر تو خود ایک صاحبان ہوتا ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، مغفرت کی استغفار کرتا ہے، قوم کے لیے التجائیں کرتا ہے۔ اور جب تک قوم کے درمیان میں ہے، ایک باپ کی طرح ہے، اس کے سائے میں اس کے پروں میں قوم محفوظ ہے۔ جو بدقسمت قوم اپنے پیغمبر کو ہی نکال دے اپنے درمیان سے، وہ اپنا صاحبان خود اٹھا کے پھینک دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ خود بھی نہ ٹھہر پائیں گے۔ چنانچہ ہوا حضور ہجرت کر کے گئے اور اگلے سال جنگ بدر میں سارے لوگ جتنے بھی ان کے سردار تھے ایک ایک کر کے سب مارے گئے، سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔ حضور نے گن گن کے بتایا یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، سارے گن گن کے مارے گئے۔ وہی جو سب حضور کو نکالنے کی اسکیمیں بنا رہے تھے، وہ جو سازشیں کر رہے تھے، وہی سب۔ تو 1 سال میں صحیح ہو گئی یہ بات، نہ ٹھہر پائیں گے سرزمین میں خود بھی آپ کو نکالنے کے بعد کبھی بھی۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ پیغمبر کو جب ایک قوم ستا کے نکال دے اور جب ہدایت کی راہ سے آنکھیں موڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر دنیا میں مہلت نہیں دیا کرتا، یا تو اپنے مجاہدین کے ہاتھوں اس کی تلوار سے قتل کرا دیتا ہے، یا اپنے فرشتوں کے ہاتھوں پتھروں سے سنسار کرا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 ہی چوائس ہوتے ہیں، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اے رسول ہمارا یہی قانون رہا ہے تم سے پہلے رسولوں کے سلسلے میں بھی، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم کبھی ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کوئی سوال ہے تو
مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہیے. کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ یہ مطلب تو ہے نہیں کہ وہ کوئی باقاعدہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کیا ہوا کوئی وہ نام عمل کوئی وہ ہے, سمجھے آپ, کمپیوٹر پہ ٹائپ کیا ہوا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے, بلکہ وہ اس کی نوعیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن اس میں تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے, سارے اعمال ہم دیکھ لیں گے, اس میں کیا کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں نام عمل عطا فرمائے گا اور پوری زندگی کا کارنامہ عمل اس میں ہوگا, وہ یہ صلاحیت بھی ہمیں عطا فرمائے گا یقیناً کہ ہم اس کو پڑھ لیں گے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ ہی پڑھا سکتے ہیں صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.